السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اغلاط العوام کر کے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے مولانا نے بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہے جو عوام میں پھیل گئی ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت کا وہ چیز حصہ نہیں ہے۔ وہ بہت ساری عوام کے اندر اور خصوصاً عورتوں کے اندر بہت ساری چیزیں چل پڑتی ہے کہ رات میں جو ہے اس طرح کرنا منع ہے، اس سے یہ چیز ہوتی ہے، اس سے یہ چیز ہوتی ہے۔ شریعت کی جو ہے اس سے کوئی اصل نہیں ہوتی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے میں رکھتا ہوں، امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھ پاوے اور دوسروں تک بھی پہنچاوے، تاکہ یہ چیز جو ہے عوام کے اندر سے ختم ہو، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی جس کا شریعت سے کوئی حصہ، شریعت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ ساری باتیں ایسی ہے جس کا جو ہے شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں پہلی باتیں عقیدے کے اندر کچھ ایسی ہیں کہ بعض عوام کا ایسا اعتقاد ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس کی شریعت سے کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا، عقیدے کے تعلق سے بہت ساری عوام کے اندر اور خصوصاً عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مقروض ہو جاتا ہے، یعنی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اسے آدمی جو ہے مقروض ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے جو عوام کے اندر اور خصوصاً عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ہر جمعرات کی شام کو مردوں کی روحیں جو ہے اپنے اپنے گھروں میں آتی ہے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ کون ان کو ثواب پہنچاتا ہے۔ اگر ان کو ثواب پہنچاتا ہے لے کر چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی ثواب نہیں پہنچاتا ہے تو مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے موت اور جنازے کے تعلق سے بھی کچھ غلط باتیں لوگوں میں چل پڑی ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ خاوند بیوی کے جنازے کا پایا بھی نہ پکڑے۔ یہ بھی محض غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی سب سے زیادہ حقدار تو خاوند ہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے انتقال کیے ہوئے بیوی کا جو ہے پایا پکڑ کر جائے، زیادہ تو حق اسی کو بنتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ میت اگر گھر میں یا محلے میں ہو، اس کو لے جانے تک کھانا پینا گناہ ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، لوگوں کے اندر چل پڑی ہے کہ جب تک میت محلے کے اندر ہے یا جب تک گھر میں ہے تو کھانا پینا منع ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزوں کے ذریعے جو عورتیں ہوں یا مرد ہو کہ جو ہے عوام کے اندر یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ اس سے جو ہے شگن لیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو ایسا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، اللہ چاہے گا تو موت نہیں آئے گی۔ اس سے کسی پرندے کا تعلق نہیں ہے، کسی جانور سے بولنے کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کسی خاص دن یا کسی وقت میں سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں یا اس دن میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اگر سفر کریں گے تو کوئی بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ بھائی سفر کبھی بھی کرو، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، کسی وقت بھی کرو، کسی دن بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتے پر جوتا چڑھانے سے سفر درپیش ہوتا ہے۔ یہ سب لغو در محل باتیں ہیں کہ خارش اور کھجلی کہیں بھی آ سکتی ہے، منہ پر بھی آ سکتی ہے، ہاتھ پر بھی آ سکتی ہے، پیر بھی آ سکتی ہے۔ اس سے جو ہے رزق کا اور جو ہے خارش ہونے سے جو ہے مال کے ملنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے کہ جوتے پر جوتا اگر چڑھ گیا تو سفر درپیش ہو جائے گا، یعنی سفر کرنا ضروری ہے، جوتے پر جوتا چڑھ گیا تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے عورتوں میں جو ہے یہ بات مشہور ہے کہ کوے کے بولنے سے مہمان کے آنے کا شگن لیتے، کہ اگر کوا جو ہے بولا ہمارے گھر کے پاس اور جو ہے اس نے اپنی آواز کو بلند کیا تو عورتیں سمجھتی کہ کوئی مہمان آئے گا۔ ہمارے یہاں جو ہے روزانہ کوے چیں چیں کرتے ہیں، روزانہ کوے بولتے ہیں ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو یہ بتا دیا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر لو،
क्योंकि उससे वबा फैलती है। अजीब बात है कि मुर्गी के बोलने से वबा के फैलने और न फैलने का ताल्लुक़ बताया जा रहा है। भाई वबा तो जो है अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह चाहेगा तो फैलेगी। और ये बात भी मशहूर है कि जब कोई जा रहा हो और कोई छींक देवे तो जाने वाला वापस चला आता है और कहता है कि अब काम मेरा नहीं होगा क्योंकि फ़लाने आदमी ने छींक खाई। भाई वो अपनी तरफ से छींक थोड़ी खा रहा है, उसको आ गई छींक। तो छींक का खाना और छींक का आना और ना आना तेरे सफ़र को थोड़ी रुकावट हो सकती है। और इसी तरीके से कुछ बातें और भी हैं। बाज़ लोग रात को झाड़ू देने को या मुंह से चिराग गुल करने को या दूसरे के कंगा करने को, दूसरे के कंगा करने को अगरचे बइजाज़त हो बुरा समझते हैं, उसकी कोई असल नहीं है। औरतों के अंदर ये चीज़ फैले कि रात को झाड़ू नहीं मार सकते हैं। और इसी तरीके से जो है मोमबत्ती जल रही हो तो जो है उसको फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरे का कंगा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गलत है, अवाम में फैली हुई है, इसको हटाने की ज़रूरत है और ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस तरह बाज़ लोग ये समझते हैं कि रात को नाखून भी नहीं काटने चाहिए कि उससे बीमारी फैलती है। ये इसकी भी कोई असल नहीं, नाखून कभी भी काटे, कोई किसी वक्त भी काटे, कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से अवाम में एक और बात भी फैली हुई है कि ज़मीन पर नमक गिरा देने से क़यामत के दिन पलकों से उठाना पड़ेगा, पलकों से उठाना पड़ेगा कि ज़मीन पे अगर नमक गिर गया तो क़यामत के दिन तुमको पलकों से उठाना पड़ेगा। तो ये बात भी जो है अवाम के अंदर फैली हुई है, गलत बात है, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। बाज़ अवाम ये कहते हैं कि जमाई आने पर हाथ न रखें, यानी जो हमारी ज़बान में जो है, सादा ज़बान में जो है न बगासा बोलते हैं, जो आदमी मुंह चौड़ा करके करता है, तो इसको बोलते हैं जमाई का आना। जमाई आने पर हाथ न रखने से शैतान मुंह में थूक देता है। ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, हदीस में इतना ज़रूर आता है कि अगर कोई शख्स जमाई आए और हाथ मुंह पर न रखे, हाथ न रखे तो शैतान पेट में घुसकर हंसता है, पेट में घुसकर हंसता है। शैतान जो है मुंह में थूकता नहीं बल्कि मुंह के अंदर घुस जाता है और पेट में घुसकर जो है वो हंसता है। तो इतनी बात हदीस पाक में आती है। इस तरह एक आखिरी बात बता दूं कि अवाम कहते हैं कि सुरमा की सराई पर 3 मरतबा सूरे इखलास दम करके आँखों में सुरमा लगाना चाहिए। इसकी भी जो है ना कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और भी बहुत सारी बातें जो है अवाम के अंदर फैली हुई होती है जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इसको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ों के अंदर पढ़कर जो है आदमी धीमे धीमे और आहिस्ता आहिस्ता जो है गुमराही की तरफ जाता है, गलत रास्ते की तरफ चल पड़ता है और ऐसे ऐसे अक़ीदे ज़िंदगी के अंदर आ जाते हैं अल्लाह की पनाह। तो ये अक़ीदे और ये सारे तवहुमात जो हैं ज़िंदगी से निकाल देने चाहिए और पूछ कर जो है अमल करना चाहिए कि भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। अल्लाह जो है हमें सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।